اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ تبارک الذی 11 صورتوں 22 رکوع اور 431 آیات پر مشتمل ہے۔ میں ان 11 صورتوں کے مضامین کو ڈیوائن فلسفی یعنی ربانی فلسفہ کے طور پر سمجھ پایا ہوں۔ سورہ ملک رب کی لامحدود قدرت کا احاطہ کر رہی ہے، زندگی اور موت کے فلسفہ سے لبریز ہے۔ سورہ قلم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچائے جانے کی حکمت پیش کی گئی ہے۔ روز قیامت اعمال ناموں کا ملنا الحاقہ میں درج ہے۔ سورہ المعارج میں انسان کی جبلی کمزوریوں اور اہل جنت کے اوصاف سامنے آ رہے ہیں۔ سورہ نوح میں گناہوں کی معافی کی خوشخبری ہے۔ سورہ جن میں ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ المزمل اور سورہ المدثر میں رب کا اپنے پیارے حبیب کے لیے خصوصی پیار جھلکتا ہے۔ سورہ القیامہ میں یہ فلسفہ ربانی سامنے آ گیا کہ انسان کی انانیت قرآن کی سچائی کو روکتی ہے۔ شکر گزاری کا فلسفہ سورہ الدہر میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر پارے کی آخری سورت المرسلات نے یہ راز کھول دیا کہ جھک جانے میں دنیا اور آخرت کی راحتیں ہیں۔ اس پارہ مبارک کا اور سورہ الملک کا پہلا رکوع رب کی بادشاہت اور حاکمیت کا فلسفہ پیش کر رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے۔ یوں جو لوگ رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ دوسرے رکوع میں بڑے خوبصورت فلسفیانہ قسم کے سوالات بھی سامنے آ گئے، یعنی یہ کہ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں روزی دے گا؟ اگر پانی زمین کی تہہ میں چلا جائے تو کون ہے جو صاف بہتا ہوا پانی لا کر دے گا؟ پھر اس پارے کا تیسرا اور چوتھا رکوع سورہ القلم کا ربانی فلسفہ پیش کر رہا ہے۔ قلم کی قسم اٹھا کر رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان نبی ہونے اور اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کا اظہار فرما رہے ہیں۔ نہایت ہی مشفقانہ اور لاڈ پیار والا انداز ربوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عظمتوں کا منبع ہیں، آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر عظیم ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ رب نے سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی وہ قلم تھی، پھر اسے حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے جواب میں کہا کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا روز قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اسے لکھ ڈالو۔ پھر اہل ایمان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ قسم اٹھانے والوں کی باتوں پر، چغل خور پر، عیب جوئی کرنے والوں پر، اکھڑ مزاج اور بھلائی سے روکنے والوں کی باتوں پر توجہ مت دی جائے۔ یہاں ایک اور سبق بھی مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت مال و دولت اور اولاد دے کر بھی آزمائش کرتے ہیں، مگر قرآنی سچائیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام نہایت برا ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی داغدار کر دی جاتی ہے، گناہ چہروں پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ سورہ الحاقہ 5ویں اور 6 رکوع کا ربانی فلسفہ پیش کر رہی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کا دن حق ثابت کرے گا۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح دین کو رد نہیں کرنا۔ یاد رہے کہ فرعون اور لوط کی قوموں کو رب کے رسولوں کی نافرمانی پر سخت گرفت میں دبوچ لیا گیا تھا۔ پھر روز قیامت دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑائے جانے کی خوشخبری بھی اسی رکوع میں دی جا رہی ہے۔ 6 رکوع میں نہایت مدلل انداز میں قرآن پاک کی تعریف ہو رہی ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر 7واں اور 8واں رکوع سورہ المعارج کا احاطہ کر رہا ہے، جس میں قیامت کا منظرنامہ پیش ہوا ہے
کہ جب کوئی جگری دوست بھی کسی دوست کا نہیں پوچھے گا۔ یہاں انسان کی فطری اور جبلی کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑا بےتاب اور حریص رہتا ہے، جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، صبر کرنے کی بجائے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، مگر جوں ہی رب کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے وہ کنجوس بن جاتا ہے، مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات بھول جاتا ہے۔ پھر انہی رکوع میں اہل جنت کے 8 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ جو نماز میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اپنے مال میں ضرورت مندوں کے حصے کا خیال رکھتے ہیں، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بدکاری اور بے راروی سے پرہیز کرتے ہیں، وعدہ اور امانت کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کر اس پارے کے 9 اور 10 رکوع میں سورہ نوح کی تفسیر میں حضرت نوح کی 3 بڑی نصیحتیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ غیر اللہ کی پرستش چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی جائے، دوسرا یہ کہ اس سرزمین میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور خوف کی کیفیت میں رہ کر زندگی گزاری جائے، تیسری اور آخری بات یہ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ پھر ان رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام یہ بددعا دے رہے ہیں کہ اے میرے رب، ان گمراہوں کی گمراہی میں اضافہ کر، ان کافروں میں کسی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار ہی ہوگا۔ ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ یوں طوفان نوح وقوع پذیر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اپنے اور اپنے والدین کے لیے، تمام مومن مردوں عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر اس پارے کے 11ویں رکوع سے سورہ جن کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کریم سن کر جنات کے ایمان لانے کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ طائف کے غمناک سفر سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا کی وادی میں فجر کی نماز کے وقت سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے تو 7 جنات کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن پاک سنا اور سنتے ہی ایمان لے آئے، رب کی ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ راہ راست سے بھٹکے ہوئے جنات کا قرآن پر ایمان لانا ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسکین کا باعث تھا، جبکہ دوسری طرف قریش کے ان لوگوں کو اس حقیقت سے روشناس کرانا تھا کہ ان کا کلام اللہ کو جنات کا الہام کہنا سراسر غلط تھا، کیونکہ اب وہ جنات خود ہی کلام پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ نیک اعمال کی جزا ہے جبکہ برے اعمال کی سزا۔ نیک کام کرنے کا دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہترین بدلہ ملے گا۔ یہ نصیحت بھی کی جا رہی ہے کہ مساجد عبادت کے لیے مخصوص ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ پھر اس پارہ کے 13ویں رکوع میں سورہ المزمل کا آغاز ہے، جس میں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت محبت بھرے انداز میں مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے، اے میرے کمبل پوش محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کچھ سمے سو لیا کریں اور کچھ وقت جاگ کر تہجد کی عبادت میں گزاریں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے، جسے روح کو بالیدگی ملتی ہے جبکہ قلب میں قرار اٹھتا ہے۔ یہ ربانی فلسفہ بھی سامنے آ گیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے تاکہ کلام اللہ کے معنی دل میں اترتے جائیں۔ مزید یہ کہ آہستہ آہستہ پڑھنے سے قاری اور قرآن کے درمیان دو طرفہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ترتیل میں خوش الحانی اور قرآن کی روانی بھی شامل ہے۔ پھر 14ویں رکوع میں 5 وقت کی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا واضح حکم ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اس ذات باری تعالیٰ کے لیے قرض ہے۔ نیک اعمال جو ہم آگے بھیجتے ہیں وہ اس دولت سے کہیں بہتر ہے جو ہم وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔
واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے رہیں، وہ بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ پھر اس پارہ مبارک کا 15واں اور 16واں رکوع مل کر سورہ المدثر کا ربانی فلسفہ پیش کر رہے ہیں۔ آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ اے میرے مدثر، اٹھیں اور رب کی کبریائی بیان کریں، اپنے دامن دل کو تمام پریشانیوں سے پاک کر لیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تمام انسانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی سے بچیں، پاکی اور پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ جس کسی نے بھی احسان کیا ہو فوراً بدلہ نہ چاہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ ان سے کوئی غیر ضروری فائدہ اٹھائیں۔ یاد رہے کہ ہر ذی روح کا مقدر اس کے ایمان اور اعمال پر منحصر ہوگا۔ مزید واضح ہو گیا کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن سے متعلق کسی قسم کا شک رکھنا بہت بڑی حماقت ہے، اس کے کسی بھی حرف کی توہین ہلاکت ہے۔ پھر اس پارے کے 17ویں رکوع سے سورہ القیامہ کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت روز قیامت اور انسان کے ملامت کرنے والے نفس ضمیر کی قسم اٹھا کر اپنی کمال قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کی ہڈیوں کو اثر نو جمع کر کے تخلیق کر دیں گے، حتیٰ کہ روز محشر ہم ان کی انگلیوں کے پور پور بھی درست شکل میں واپس لے آئیں گے۔ پھر اس پارہ کے 18ویں رکوع میں انسان کی اکڑ اور فرعونیت کا منہ توڑ اور مدلل جواب ہے۔ انسان کی انانیت قرآن کی سچائی کو ماننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا آغاز ایک بوند سے ہوا، لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنا، ترقی ہو کر اعضا اور نقوش بنے، پھر مرد یا عورت کی صورت تخلیق ہوئی۔ یہ تمام تصرفات انسان کی کوشش کے بغیر ہوتے ہیں۔ اگر ان کیمیائی، طبیعیاتی اور ما بعد طبیعیاتی سچائیوں کی تردید ممکن نہیں تو مردے کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی رب کی قدرت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ انکار تو در حقیقت اپنی ذات کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ پھر پارے کا 19واں اور 20واں رکوع سورہ الدہر میں انسان کی تخلیق کے ربانی فلسفہ کو پیش کر رہا ہے۔ رب ہی نے انسان کو سیدھی راہ دکھلائی تاکہ وہ شکر گزار بندہ بنے۔ اہل جنت کی سب سے بڑی صفت یہ ہوگی کہ وہ مساکین، یتیموں اور قیدیوں کو صرف رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہوں گے۔ یہ فلسفہ زندگی بھی سامنے آ گیا کہ روز قیامت سے ڈرنے اور صبر سے کام لینے کی وجہ سے رب ان کے چہروں پر تر و تازگی اور دلوں میں سرور پیدا کر دے گا۔ پھر انسان کو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا گیا کہ اس سے تحمل سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جائے۔ دن رات رب تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، رات کے پچھلے پہر اس ذات باری تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے اور اسی ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اس پارہ مبارک کی آخری سورت المرسلات 21 اور 22 رکوع کا احاطہ کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت منفرد انداز میں پے در پے قسمیں اٹھا کر روز محشر کے وعدے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ قیامت کے چند بڑے حادثات کا بیان ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے، انبیاء اور رسول ایک مقام پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ فیصلے کے اس دن تمام انسانوں کا اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب ہوگا۔ مزید واضح ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کس طرح ایک معمولی بوند سے ہوئی، پھر معینہ مدت کے لیے ایک محفوظ مقام میں رکھا، نہایت عزت و احترام سے دنیا میں بھیجا، پھر بھی وہ روز قیامت کو ٹھکرائے تو صد افسوس ہے۔ یوں اپنی تخلیق پر غور و فکر کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی تدبر اور تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ زندوں کو محلات ملے جبکہ مردوں کو زمین کے اندر جگہ ملی تاکہ دوسرے جانور مردہ کی توہین نہ کر سکیں۔ مختصراً اس پارہ مبارک کا ربانی فلسفہ ہمارے لیے عرفان و معرفت کے کئی نئے دروازے کھولتا ہے۔
اللہ رب العزت کی حاکمیت سے لے کر قلم کی ایجاد تک کا سفر کئی ایک سنہرے اصول مرتب کرتا ہے۔ رب سے بن دیکھے ڈرنے کی سعادت غور و فکر کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی کئی انداز میں تعریف ہو رہی ہے جو کہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اس پاک کلام کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ نور دل میں اترتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے عمل میں بہت گہرے فلسفہ کا راز چھپا ہوا ہے۔ یوں کسی بھی ربانی فلسفہ کا انکار در حقیقت اپنی ذات کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ انسان کی معراج صرف اور صرف قرآن کی نصیحتوں میں پنہاں ہے۔ ہماری آنکھیں قرآن ہی کھولے گا، دل کی دنیا فلسفہ قرآن ہی سے بدلے گی، روح کو قرار اسی نور ربانی سے ملے گا۔ تو پھر آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رب کی حاکمیت اور کملی والے کی شان کا فلسفہ ہمارے دل و دماغ میں کشف کر دے۔ اے ہمارے کریم رب، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں اپنی راہ میں خرچنے کا حوصلہ عطا فرما، مسکینوں، مسافروں اور یتیموں کے کھانے کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے پاک مولا، ہمیں توفیق عطا کر دے کہ تیری تسبیح بیان کرتے رہیں تاکہ ربانی فلسفہ کی ساری سچائیاں کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں۔ اے اللہ، روز قیامت ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب ہوں۔ یا اللہ پاک، ہمیں صبر اور شکر کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اے ہمارے انداتا، ہم عاجزی اور انکساری سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے سجدے تہجد کے وہ لمحے نصیب کر دے جب رات کے اس پہر دولت لٹ رہی ہوتی ہے۔ یا اللہ، ان لمحوں میں ہم بھی رب تعالیٰ سے محو گفتگو ہو جائیں، سجدہ ریز ہو کر جو بھی جی میں آئے مانگ لیں، اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔